السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الملک آیت نمبر 12، 13 اور 14 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، یخشون ڈرتے ہیں، یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ربہم اپنے رب سے، بالغیب بغیر دیکھے، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بڑی بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے، واسروا اور تم چھپاؤ، واسروا اور تم چھپاؤ، قولکم اپنی بات کو، اوجہروا بہ یا اسے ظاہر کرو، اوجہروا یا ظاہر کرو بہ اسے، انہ بے شک وہ، علیم بذات الصدور، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی بات کو، الا یعلم، الا کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، کیا وہ نہیں جانتا، من خلق جس نے پیدا کیا، من جس نے خلق پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر وہ نہایت باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آپ نے ترجمہ سن لیا، اب اس کا مفہوم دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب۔ پہلے سمجھ لیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو اپنے رب سے نہیں ڈرتے، نہ انہیں قیامت کا ڈر تھا، نہ اپنی بداعمالیوں کی سزا کا کوئی خوف تھا۔ اب یہ ان کے مقابل میں وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ خوف یہاں پر خشیت کا معنی، ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ انتہائی خوف ہے، کیونکہ ہر نیکی کی اصل ایمان بالغیب اور خشیت بالغیب ہے، اور گناہ سے بچنے کا اصل باعث بھی انسان کے لیے یہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی بغیر دیکھے، یعنی اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، رسولوں کو دیکھا نہیں، لیکن بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ ان کا رب سے ڈرنا اور بغیر دیکھے ڈرنا، اللہ رب العالمین ان کو بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑے اجر سے اللہ رب العالمین ان کو نوازے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ۔ اب سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان تھا جو مخلوق کی استطاعت سے باہر تھی۔ پھر اس کے بعد درمیان کے اندر 7 آیات آپ نے پڑھی جن میں کفر کرنے والوں اور ایمان رکھنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین دوبارہ اپنی قدرتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اپنی باتوں کو تم چھپاؤ، اوجہروا بہ یا اس کو تم ظاہر کر لو، یعنی تم چھپ کر وہ اپنی باتیں کرو یا ظاہر ہو کر کرو، انہ علیم بذات الصدور وہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں کے اندر ابھی موجود ہیں، جو تمہاری زبان پر آ کر ابھی تک قول نہیں بنی، باتیں نہیں بنی، اس کو بھی وہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، یہ اللہ رب العالمین کے جاننے کی یہاں پر دلیل دی جا رہی ہے۔ الا یعلم من خلق، کہ جو دل کا خالق ہے، دل میں چھپی ہوئی چیزوں کا خالق ہے، زبان کا اور اس سے ادا ہونے والے اقوال کا خالق ہے، کیا وہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے اسرار اور اقوال کو نہیں جانے گا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا؟ من خلق، جس کو اس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر وہ انتہائی باریک بین ہے، یعنی باریک سے باریک چیز کو جاننے والا، اور اس کے اوپر اس کے ساتھ مہربانی والا مفہوم بھی شامل ہے۔ فرمایا کہ وہ جزئیات کو جانتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کلیات کو جانتا ہے، جزئیات کو نعوذ باللہ نہیں جانتا۔ باریک بین ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو موجود ہے۔ تو ایسا رب جو ہماری باتیں،
ہم چھپ کر کریں یا ظاہری طور پر ہو یا ابھی جو سینوں کے اندر موجود ہوں، اس کو رب جانتا ہے۔ کیا ہم اللہ رب العالمین سے کوئی چیزیں چھپا سکتے ہیں؟ تو اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر بٹھانا چاہیے، اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں، ایمان بالغیب پیدا کریں، خشیت بالغیب پیدا کریں۔ اس سے انسان نیکی کرتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔